السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے CRPC کا چیپٹر 5 اریسٹ وداؤٹ وارنٹ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ پولیس کیسے کسی کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پولیس یا کوئی بھی پرائیویٹ بندہ بھی کسی کو کیسے اریسٹ کر سکتا ہے اور پولیس کسی کو وداؤٹ وارنٹ کیسے اریسٹ کر سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آج جو اریسٹ وداؤٹ وارنٹ سے ریلیٹڈ سیکشنز ہیں اس میں ہم پڑھیں گے سیکشن 54، 55، 57، 4013 اور 151، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے 56، 58، 59، 60۔ 54 میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی پولیس افیسر وداؤٹ وارنٹ آف دا میجسٹریٹ اینڈ وداؤٹ آرڈر آف دا میجسٹریٹ ان مندرجہ ذیل 9 لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا کون؟ سب سے پہلا وہ بندہ جس کے خلاف قابل دست اندازی جرم ملوث ہونے کی کمپلینٹ ہے یا معتبر اطلاع ہے یا معتبر شبہ ہے کہ وہ کسی قابل دست اندازی جرم ملوث ہے، اس بندے کو پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے پاس نقب زنی کا آلہ موجود ہے، گھر توڑنے کا، ہاؤس بریکنگ کا آلہ موجود ہے اور وداؤٹ لافل ایکسکیوز ہے اس کے پاس، اور جس کو ثابت کرنے کا بار بھی اسی کے اوپر ہے، برڈن آف پروف بھی اسی کے اوپر ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو کہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، یعنی کہ اشتہاری مجرم۔ 2 قسم کے اشتہاری ہوتے ہیں، ایک تھانے کا اشتہاری ہوتا ہے، ایک عدالت کا اشتہار ہوتا ہے۔ ایسا اشتہاری جس کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا یا صوبائی حکومت نے اشتہاری قرار دے دیا، اس کو بھی پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ چوتھا وہ بندہ جس کے خلاف ایسی پراپرٹی اس کے پوزیشن سے پائی گئی ہے جو کہ سٹولن لگ رہی ہے اور جس کے بارے میں شبہ موجود ہے کہ یہ اس پراپرٹی سے متعلق اس نے کوئی افینس کیا ہے۔ پانچواں وہ بندہ جو پولیس کی ڈیوٹی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یا پولیس کی حراست یا کسٹڈی، لیکن لافل کسٹڈی ہونی چاہیے، اس سے بھاگ یا چھپ رہا ہے۔ چھٹا وہ بندہ جو پاک فوج کا بھاگا ہوا بندہ ہو۔ ساتواں وہ بندہ جس نے پاکستان سے باہر کوئی ایسا ایکٹ کیا جو کہ وہ اگر پاکستان کے اندر کرتا تو وہ افینس ہوتا، جرم ہوتا، اور کسی بھی ایکسٹریڈیشن یا کسی اور طریقے سے پکڑے جانے کے لیے لائبل ہوتا۔ آٹھواں وہ بندہ جو کوئی جس کو ایسا رہا کیا گیا تھا انڈر سیکشن 565 CRPC سب سیکشن 3، جس ٹرم پر اس کو رہا کیا گیا تھا اس نے اس ٹرم کی وائلیشن کی ہے، خلاف ورزی کیا، تو اس کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا وداؤٹ وارنٹ۔ اور اس کے بعد 9 ایسا بندہ جو کہ کوئی پولیس آفیسر کسی دوسرے پولیس آفیسر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے فلاں بندہ گرفتار کر کے دیں، اور جو ریکویسٹ کر رہا ہے وہ اس بندے کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کرنے کا مجاز بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ 9 بندے تھے جس کو پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی۔ اس کے بعد ہے جی 55، ایسے کون سے 3 بندے جن کو بھی پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی۔ کوئی بھی پولیس آفیسر اسی طرح ان 3 بندوں کو گرفتار کر یا کروا سکتا ہے جو کہ پہلا اس کے تھانے کی حدود میں اپنی موجودگی کو چھپا رہا ہے اور ایسی تدابیر اختیار کر رہا ہے جس سے یہ یقین کرنے کی وجہ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ کوئی قابل دست اندازی جرم کا مرتکب ہونے والا ہے، کاگنیزیبل افینس کا وہ کمٹ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا وہ بندہ جو اس تھانے کی حدود میں کوئی ذریعہ معاش نہیں رکھتا اور اپنے حالات کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں سے کماتا ہوں، کہاں خرچ کرتا ہوں، میرا ذریعہ معاش آمدنی کتنی ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ اطمینان نہیں دلا سکتا، تو ایسے بندے کو بھی پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی۔ تیسرا وہ بندہ جو عادتاً رابر ہو، عادتاً نقب زن ہو یا چور، استحصال ایکسٹارشن کرتا ہو یا ایکسٹارشن کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے خوف میں، اس کی انجری میں ڈالتا ہو یا اس کی کوشش کرتا ہو، تو ایسے بندے کو بھی پولیس وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتی۔ پھر آتے ہیں جی سیکشن 57 کی طرف۔ سیکشن 57 میں کیا پروسیجر ہوگا اور کون کس کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ پولیس کسی بھی بندے کو جو پولیس کے سامنے ناقابل دست اندازی نان کاگنیزیبل افینس کیا ہو اس نے یا اس پر کرنے کا الزام ہو پولیس کے سامنے، تو پھر پولیس اس سے جو وہ پولیس والا ہوگا اس سے اس کا صحیح نام اور پتہ معلوم کرے گا۔ اگر وہ اس کو اپنا صحیح نام اور پتہ نہیں بتاتا یا پولیس والے کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ یہ غلط بتا رہا ہے، تو پولیس آفیسر اس کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر لے گا، اور جب تک تاکہ اس کا صحیح نام اور پتہ معلوم کیا جائے، اور جیسے اس کا صحیح نام اور پتہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو بانڈ لے کر وداؤٹ شیورٹیز اور ود شیورٹیز چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ جب اس کو بلایا جائے تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو۔ اس کے بعد اگر وہ بندہ پاکستان پرووائزو ہے کہ اگر وہ پاکستان کا رہائشی نہیں ہے تو اس کے ضامن لازمی پاکستان کے رہائشی ہونے چاہیے،
اور اس کے بعد اگر 24 گھنٹے کے اندر اس کا صحیح نام اور پتہ معلوم نہیں ہو سکتا یا وہ بانڈ نہیں دے سکتا تو اس کو فوراً مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں CRPC سیکشن 401 کا سب سیکشن 3، یہ بھی وداؤٹ وارنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی شخص کی سزا کو معطل یا معاف کر دیتی ہے کسی شرط کے اوپر، اور وہ شرط اگر وہ بندہ پوری نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو دوبارہ وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر لیا جائے گا، اور جتنی اس کی سزا باقی تھی وہ اس کو دوبارہ پوری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 151۔ سیکشن 151 میں یہ ہے کہ اگر کسی پولیس آفیسر کو یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے نالج میں آتا ہے کہ فلاں بندہ کوئی ڈیزائن، کوئی قصد، کوئی کوشش کر رہا ہے کسی، اور کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کوئی قابل دست اندازی جرم کا ارتکاب کرے گا، تو وہ پولیس آفیسر اس کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اس جرم کو روکنے کا کوئی طریقہ ہی موجود نہیں ہے، تو اس کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر لے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی سیکشن 56 میں کہ اس میں کیا پروسیجر ہوگا۔ سیکشن 56 میں ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن، کوئی پولیس اسٹیشن کا انچارج پولیس آفیسر یا وہ پولیس آفیسر جو سیکشن 14 CRPC کے تحت تفتیش کر رہا ہے، وہ کسی اپنے محتاط پولیس آفیسر کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں بندے کو میری غیر موجودگی میں جا کر وداؤٹ وارنٹ گرفتار کرنا ہے، تو یہ اس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے محتاط کو یہ آرڈر لکھ کر دے، ساتھ میں اس بندے کو جس کو گرفتار کرنا ہے اس کا نام بھی لکھ کر دے، اس کا جرم بھی لکھ کر دے اور گرفتار کرنے کی وجہ بھی لکھ کر دے، اور جو بندہ اس کو گرفتار کرنے جائے گا وہ محتاط سب آرڈینیٹ پولیس آفیسر، وہ جا کر اس بندے کو جس کو گرفتار کرنا ہے اس کو یہ آرڈر کے بارے میں بتائے گا، اور اگر اس بندے کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو یہ آرڈر دکھا بھی دے گا۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 58۔ سیکشن 58 میں ہے کہ پولیس آفیسر کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر جنرل آف پولیس رولز کے مطابق پولیس آفیسر کی ڈیفینیشن میں کانسٹیبل سے لے کر IG پولیس تک آ جاتے ہیں سارے۔ اگر کوئی بھی پولیس آفیسر کسی کو وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے تو وہ پورے پاکستان میں اس کا تعاقب بھی کر سکتا ہے، پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کر اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 59۔ سیکشن 59 میں ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ بندہ کسی کو گرفتار کرتا ہے تو وہ کیا پروسیجر ہوگا۔ اگر کوئی پرائیویٹ بندہ کسی کو گرفتار کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بندے نے جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس نے ناقابل دست اندازی اور ناقابل ضمانت قابل دست اندازی اور ناقابل ضمانت جرم کیا ہو، کاگنیزیبل افینس اور نان بیلیبل افینس کیا ہو، یہ دو شرائط پوری ہونی چاہیے، یا پھر وہ پروکلیمڈ افینڈر ہو یعنی کہ عدالت کا اشتہاری مجرم ہو۔ اگر ایسا بندہ ہے تو اس کو کوئی پرائیویٹ بندہ گرفتار کر لیتا ہے تو وہ فوراً اس کو گرفتار کر کے بلا تاخیر متعلقہ پولیس اسٹیشن یا پولیس آفیسر کے پاس لے جائے گا، اس کے حوالے کرے گا، اور وہ پولیس آفیسر اگر سمجھتا ہے کہ اس نے قابل دست اندازی جرم کیا ہے تو پھر وہ اس کو دوبارہ گرفتار کرے گا۔ دوبارہ گرفتار کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکشن 46 کے اندر پڑھا تھا اریسٹ کا طریقہ، وہی اریسٹ کا طریقہ اپنایا جائے گا، اس کی باڈی کو ٹچ کیا جائے گا، کنفائن کیا جائے گا، اگر وہ خود سرنڈر کرنے کے لیے راضی ہے تو اس کو ٹچ اور کنفائن بھی، یعنی کہ اس پر کوئی تشدد وغیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جی اس کے بعد ہے کہ اگر وہ پولیس آفیسر کے پاس یہ جاننے اور ماننے کی وجہ ہے کہ اس نے ناقابل دست اندازی جرم کیا ہے، کاگنیزیبل افینس نہیں بلکہ اس نے نان کاگنیزیبل افینس کیا ہے، تو پھر وہ پولیس آفیسر اس سے اس کا صحیح نام اور پتہ معلوم کر کے اس سے بانڈ لے کر اس کو رہا کر دے۔ اگر وہ اپنا صحیح نام اور پتہ نہیں بتاتا تو پھر جو ابھی ہم نے سیکشن 57 کے اندر پروسیجر پڑھا ہے وہ سارا پروسیجر اس کے اوپر اپلائی ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی معقول وجہ پولیس آفیسر کے پاس نہیں ہے اس کو گرفتار اس کے جرم کرنے کی تو پھر اس کو فوراً رہا کر دیا جائے گا۔ اور سیکشن 60 کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی کو گرفتار کرتا ہے یا کوئی پولیس آفیسر گرفتار کرتا ہے تو اس بندے کو فوراً بلا تاخیر اس کی ضمانت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تھے جی ہمارے آج کے سیکشنز، آج کا لیکچر جو کہ ریلیٹڈ تھا اریسٹ وداؤٹ وارنٹ سے۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہوئے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے ریمانڈ کے اوپر۔ تھینک یو۔